الدین الخالص۔ برادران اسلام، خواتین ملت اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسا مذہب دیا ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ یہ دین دین رحمت ہے، اس کی تعلیمات میں سراسر خیر ہے، رحمت ہے، بھلائی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، چوپایوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم راستوں کے تعلق سے، یہ راستے بھی سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوں، ان راستوں میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، کوئی زحمت نہ ہو۔ اسلام نے اس کی بھی بڑی تاکید کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جبکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور آمد و رفت کے وسائل بھی ویسے ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو راستوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، راستوں کی تنگی کا شکوہ ہو رہا ہے۔ لوگ راستوں میں بسا اوقات گھنٹوں پھنس کر کے پریشانی میں پڑتے ہیں۔ آدمی کچھ اور پلان لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن ان راستوں کی تنگی اور ان راستوں کی پریشانی کی وجہ سے اس کا سارا پلان دھرا رہ جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت نے اس کے تعلق سے کیا رہنمائی کی ہے۔ کیا راستوں کے تعلق سے بھی ہمیں کچھ بتلایا گیا ہے، کوئی ہدایت دی گئی ہے؟ ہماری شریعت کے اندر بالکل دی گئی ہے، اور بڑی باریکی کے ساتھ اس موضوع کو شریعت میں پیش کیا گیا۔ ایک قاعدہ ہے کہ ہمیں کسی کو ایذا نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب اور ذریعہ نہیں بننا۔ ایک مسلمان کسی دوسرے کو بلا وجہ کوئی تکلیف پہنچائے، کسی مشقت میں مبتلا کرے، اسے حرام ٹھہرایا گیا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو بلا وجہ بغیر کسی جرم کے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ سراسر گناہ کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ عمل ان کے لیے وبال جان ہے۔ اگر ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمان کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو تکلیف پہنچاتے پھریں، اپنے لوگوں کو کم سے کم ہم ایذا رسانی سے بچائیں، اس کے بعد دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ تو اگر ہم ہمارے کسی بھی عمل سے، اب وہ عمل چاہے جو بھی ہو، راستے میں گاڑی کھڑی کر دیں اس کی وجہ سے تکلیف ہو، راستے میں تعمیری ملبہ رکھ دیں اس کی وجہ سے، پانی بہائیں اس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، یہ ساری چیزیں ایذا کا سبب ہے، تو یہ سراسر گناہ کا کام ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا ہم سے مطالبہ ہے
کہ ہم اپنی زبان سے نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمارے دین، ہمارے اسلام کے خلاف کام ہے، اس سے ہمارے دین کی ترجمانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فرأیت من محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق ومن مساوئ اعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن۔ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے امت کے اچھے اور برے ہر طرح کے اعمال پیش کیے گئے، امت کے اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی میرے سامنے پیش کیے گئے، تو میں نے امت کے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی دیکھا کہ کوئی تکلیف کی چیز ہوتی ہے تو ہماری امت کے لوگ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ گویا میری امت کی یہ شناخت ہے، یہ پہچان ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف اور رکاوٹ کھڑی نہیں کرتے، بلکہ اگر رکاوٹ ہے تو اس کو دور کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف میں نے دیکھا امت کے برے کاموں میں کہ مسجد کے اندر کوئی گندگی ہے، بلغم، تھوک یا اور کسی طرح کی گندگی ہے اور اس کو صاف نہ کیا جائے، یہ امت کے برے کاموں میں، یعنی ایسا بھی لوگ کریں گے، مسجدوں کے اندر گندگی کو دیکھ کر کے بھی گزر جائیں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے، یہ میری امت کے ناپسندیدہ کاموں میں سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی گئی، یعنی ایک پیمانہ دیا گیا ہے امت کو کسی کام کے اچھے برے ہونے کا، اور کسی کام کو کون سا کام کیا جائے کون سا کام نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یزحزح عن النار، من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتأته منیته وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الى الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ جنت سے اس کو نجات، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے، یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دو کام آپ نے فرمائے، کہا کہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس شخص کو ایسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ پہلا کام، موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب کون جانتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، تاکہ موت جب بھی آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی حالت میں موت آئے۔ دوسرا کام جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہ شخص لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنے ساتھ کیا جانا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک معیار کہ ہم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جو اپنے ساتھ معاملہ کرنا پسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلیں تو صاف شفاف راستے پر چلیں، دوسرا بھی یہی چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں اپنے مریض کو لے کر کے، راستے میں کہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے، ایسی بھیڑ ایسے جام میں پھنس جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مریض جان توڑ دے یا موت و حیات کی کشمکش میں اس کی تکلیف بڑھتی جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ تو
کہنے کا مطلب یہ کہ ہر وہ کام جو آپ اپنے ساتھ کیا جانا پسند نہیں کرتے ہیں وہی کام دوسروں کے لیے بھی پسند کیجیے. یہ ایک ایسا ضابطہ ہماری شریعت نے میرے بھائیوں ہم کو دیا ہے کہ اگر صرف اسی ضابطے کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمارے سماج کے ڈھیر سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک دوسری حدیث مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہی ضابطہ، یہی معیار اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا. ایک حدیث بلکہ کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں، بار بار آپ سنتے بھی ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، جس کو کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اس سلسلے میں کئی حدیثیں، ایک حدیث میں اس کو ایمان کا جز بتلایا گیا، ایمان کا جز، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ، ایک معمولی اور ادنا شاخ ایمان کی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب کس کو اٹھا لیا جائے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اٹھا لیا اور میں آپ کے بعد بھی زندہ رہا تو کیسے زندگی گزاروں گا؟ اس لیے آپ مجھ کو کچھ نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے بعد بھی وہ نصیحت میرے کام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستوں میں سے تکلیف کی چیزیں ہٹا دینا. آدمی جب کسی کو نصیحت کرتا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ وصیت کرتا ہے، تو بڑی اہم چیز کی وصیت کرتا ہے. اور خاص طور سے سوال دیکھیے کہ اس صحابی نے سوال کیا تھا کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور آپ کے بعد میں کس سے کچھ پوچھوں گا، تو اس لیے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جامع قسم کی کہ جو ہم رہتی زندگی میرے کام آئے. تو آپ نے اس میں یہ اہم بات کہی کہ مسلمانوں کے راستے میں سے کوئی تکلیف کی چیز ہو تو اس کو ہٹا دیا کرنا. اس طریقے سے بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں، بلکہ اس چیز کو جنت میں داخلے کا سبب بتلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنت فی شجرۃ قطعها عن طریق کانت تؤذی المسلمین. صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کی جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ کوئی بہت زیادہ اعمال نہیں تھے. کیا عمل تھا؟ کہا کہ ایک درخت کی شاخ جو مسلمانوں کے راستے میں پڑی ہوئی تھی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اسی شاخ کو، اسی درخت کی ٹہنی کو اس نے کاٹ دیا تھا اور راستے سے ہٹا دیا تھا. وہی چیز اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن گئی. گویا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے تو اللہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. یعنی اس کے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائیوں، اب اگر ہم غور کریں کہ کن کن طریقوں سے ہم راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کن کن ذریعوں سے ہم راستوں کو تنگ کرتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر کا کوڑا نکال کر کے پڑوسی کی دیوار سے لگا کے رکھ دیتے. دیوار سے نہ بھی لگائیں، راستے میں ڈال دیتے. یہ معلوم ہے کہ کوڑا اٹھانے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر جگہ سے وہ نہیں اٹھایا جاتا. تو ایسی جگہ پر کوڑا ڈالنا
کہ جہاں دن بھر پڑا رہے اور اس کی وجہ سے آمد و رفت میں دقت ہو، ایسا آپ ہر گلی میں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے پانی بہانا، پانی بہانے کے لیے سارے وسائل ہیں بنے ہوئے، نالے بنے ہوئے، نالیاں بنی ہوئی ہیں، کہاں سے پانی کا گزر ہو، یہ ساری چیزیں بنی۔ لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں گے کبھی ایمرجنسی میں کوئی چیز ہو گئی الگ بات ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل پانی بہ رہا ہے اور راستے میں راستہ گزرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف رہتی۔ اب وہ پانی کبھی صاف رہتا ہے، کبھی سیور کا گندا پانی رہتا ہے، اس میں عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں، بچے بھی گزر رہے ہیں، اسکول جانے والے، مدرسے جانے والے، نماز کے لیے جانے والے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان گزرنے والوں کو محض اس بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ یہی حال آپ دیکھیے دکانداروں کا، کتنے دکاندار اپنی دکان کے سامنے تجاوزات کھڑے کیے رہتے، اپنی دکان کو باہر 1 فٹ 2 فٹ نکال لیا، یہ عام بات مانی جاتی۔ ادھر سے اس نے 2 فٹ نکال لیا، ادھر سے اس نے 2 فٹ نکال لیا، 8 فٹ کا راستہ ہے تب بھی 4 فٹ بچ جاتا ہے۔ اب اس 4 فٹ کے راستے میں عام طور سے کتنی مشکل ہوگی آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گراہک بھی آ کر کے وہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی رہتی ہیں، سائیکلیں بھی رہتی ہیں۔ یہ دکاندار بسا اوقات اپنی دکان سے گندی چیزیں اور کاغذ کے ٹکڑے، پلاسٹک کے ٹکڑے اور ہر وہ چیز جو غیر ضروری ہوتی دکان سے نکال کر کے راستوں میں پھینکتے رہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے یہاں تو یہاں تک احتیاط تھا کہ راستے میں سودا سامان بیچنے والے سے وہ سامان نہیں خریدتے تھے کہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ یہ سوچئے کہ عام راستے پر چاہے کوئی ٹھیلا ہو یا کوئی اور بیچنے والا ہو، تو اس سے ہم اگر سامان خریدتے ہیں تو ایک تو وہ ٹھیلا اور اس کی دکان، دوسری یہ کہ گراہک ان کی بھیڑ الگ، تو اس سے وہ راستہ اور تنگ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی پرہیز کرتے تھے ہمارے اسلاف تاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اسی طریقے سے تعمیرات کے ملبے ہیں یا تعمیر کا سامان ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، سیمنٹ بالو ہے، عارضی ضرورت کے لیے، وقتی ضرورت کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ کیسے کریں گے، لیکن ضرورت اتنی ہی اس کو محدود رکھا جائے جتنے سے جلد ہمارا کام ہو جائے۔ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتوں جو ہے اس طرح کے ملبے پڑے رہتے ہیں یا اس طرح سے لوگوں کو آمد و رفت میں تکلیف ہوتی۔ سب سے تکلیف دہ چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم دینی مناسبتوں سے اور مذہبی موقعوں پر راستہ بند کر دیتے یا راستہ تنگ کر دیتے، اور یہ صرف ہم ہی لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس ہمارے ملک میں چونکہ جمہوری ملک ہے، ہر مذہب والے راستوں کے اوپر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو ان کا کوئی تہوار آیا، کوئی مذہبی مناسبت آئی، راستے پر نکل آئے، اور وہیں اب چاہے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے جلسے کی شکل میں ہو، چاہے مستقل طور پر مذہبی رسوم ادا کرنے کا معاملہ ہو، راستوں اور سڑکوں پر مذہب اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نام پر لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مذہب اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہو۔ تو یہ جتنی شکلیں ہیں میرے بھائیوں دین کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، ان ساری شکلوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں دنیا کے سامنے اسلام کی ان تعلیمات کو عملی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے دین کے ترجمان نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری دینی جو ذمہ داری ہے وہ بھی، اور سماجی ذمہ داری جو ہے وہ بھی، ان تمام قسم کی ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں
کہ اپنے مذہبی تہواروں پر اور اپنے مذہبی مناسبتوں پر راستہ بند کر دیتے ہیں، راستہ تنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ہی کون لوگ کیوں ہم ایسا کریں نہ کریں؟ یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، غلط چیز کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم کام کریں، ہمیں تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے تھے، دوسروں کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجے گئے تھے کہ ہم اپنے قول سے اپنے عمل سے دوسروں کو صحیح راستہ دکھلائیں، نہ یہ کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے۔ یہ ہماری شریعت میں مشابہت، غیروں سے مشابہت چاہے جس چیز میں بھی ہو، اس سے بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ تو یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم یہ دلیل دیتے پھریں کہ دیکھو فلاں لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، فلاں لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں۔ نہیں، ہم اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی دنیا کو بتلائیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہمارا مذہب اس کو غلط ٹھہراتا ہے، اس لیے ہم کبھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے کی آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اتقوا اللعینین، دو لعنت کے کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ دو لعنت کے کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ ایک لعنت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو عام راستوں پر قضائے حاجت کر دینا، عام راستوں پر گندگی پھیلا دینا، اور دوسرے کی سائے کی جگہ میں گندگی کر دینا، سائے کی جگہ میں قضائے حاجت وغیرہ کر دینا۔ آپ تصور کیجئے کہ عام راستے میں اگر اس طرح کی گندگی کوئی بھی پائے گا تو گندگی پھیلانے والے پر لعنت بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ تو اسی کو کہا کہ یہ دونوں کام لعنت کے، ہر شخص لعنت بھیجے گا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اور ضرور نہیں کہ لفظ لعنت ہی سے وہ اس کو تذکرہ کہ گالی دے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کے بارے میں زبان سے نہ بھی کہے تو دل میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا، سوچے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دونوں لعنت کے کام ہیں، ان لعنت کے کاموں سے بچو۔ یہ ہے ہماری شریعت میرے بھائیوں، یہ کبھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، تکلیف کا سبب بنے۔ ہم تو اس دنیا میں رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ہم اس دنیا میں خیر پھیلانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں۔ لمبی چوڑی بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اگر ہم شروعات اپنے گھر سے، اپنے گھر کے آس پاس سے کریں۔ اگر ہمارے راستے میں ہمارے ذریعے یا کسی دوسرے کے ذریعے اگر اس طرح سے راستے کو تنگ کیا جاتا ہے یا راستے میں کوئی تکلیف کی چیز رکھی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اور سب مل کر کے ایک اچھا سماج، اچھا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔